الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ و تم برہانہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا، درود لامحدود آقائے نامیدار مدنی تاجیدار شب اسرا کے دولہ والی ارض و سما جان کائنات بلکہ جان دو جہان کائنات، شافع عرصہ محشر نافع اسود و احمر رافع ارذل و اسکر قاسم سبیل و کوثر متصرف خشک و تر باذن رب اکبر مظہر غفار مہمان شب اسرا مقیم کسر دنا رازدار رب العلا حبیب ذات کبریا پیکر استفاء و اجتبا جناب سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام جملہ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبو، یہ بات اٹل حقیقت ہے کہ ایک دن اس ہستے بستے جہاں کو چھوڑ کر قبر کے اندھیرے میں جانا ہے۔ یہ سانسوں کی مالا ہمیشہ برقرار نہ رہے گی۔ ہم آنکھیں مود لیں تو ہمارا اپنا قصور ہے، لیکن ہر گزرتا سانس مجھے آپ کو موت کے قریب کر رہا ہے۔ وہ ٹوٹل زندگی جو میری اور آپ کی تھی، اس میں بہت سال کم ہو رہے ہیں۔ 50 سال زندگی گزار لی تو 50 سال کم ہو گئے، 40 سال زندگی گزار لی تو ہماری زندگیوں سے 40 سال کم ہو گئے۔ بالآخر موت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ملک الموت جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ جا کے میرے کلیم کی روح قبض کر کے لاؤ۔ ملک الموت جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ آپ نے فرمایا کہاں آئے ہو؟ کہنے لگا کہ جناب آپ کی روح کو قبض کرنا ہے۔ آپ نے تھپڑ مارا تو آنکھ پھوڑ دی۔ دوبارہ رب کی حضور ملک الموت پیش ہوئے اور پیش ہو کر عرض کی کہ مالک تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا، اس نے تو تھپڑ مار کے میری آنکھ کو پھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ملک الموت کی آنکھ کو درست کیا، آنکھ کو درست کر کے فرمایا جاؤ میرے کلیم کے پاس اور میرے کلیم سے جا کے کہو کہ کسی بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھو،
جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے آپ کو 1 سال کی زندگی عطا کی جائے گی۔ جناب ملک الموت حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس حاضر ہوئے، کہا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ آپ کسی بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے آپ کو 1 سال زندگی دی جائے گی۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا جناب اس کے بعد پھر موت ہے۔ کہا اللہ جب اتنی زندگی گزار کے پھر موت ہے تو ہم آج ہی تیرے حضور پیش ہونے کے لیے تیار ہیں۔ صاحبو بات یہی ہے کہ اگر ہمارے ہاں ہماری زندگی تھوڑی ہے یا بہتی ہے، تھوڑی ہے زیادہ ہے، بالآخر موت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ ہمارے ہاں شاعروں کی زبان میں لوگ بڑا کچھ کہتے ہیں جی کہ موت آئے گی تو دیکھا جائے گا، لیکن کبھی میں نے اور آپ نے اس طرف توجہ بھی کی ہے کہ موت ہے کیا؟ حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کی سختی، جانور موت کی سختی کو جان لیتے تو ان کی چربیاں پگھل جاتی، تمہیں انہیں کھانے کا گوشت نہ ملتا۔ امیر المومنین امام الواصلین سرکار سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں، فرمانے لگے لوگوں تیز دار تلوار کی 300 ضربے ماری جائیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے ایک جھٹکے سے ہوتی ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے دنیا و آخرت میں موت سے بڑھ کر کوئی ہولناک چیز نہیں ہے۔ فرمایا موت کی سختی ایسے ہے کہ جیسے آروں کے چیرنے، کینچیوں کے کاٹنے اور ہنڈیوں کے ابلے جانے سے بڑھ کر موت کی سختی اور شدت ہے۔ فرمایا کہ اگر قبر میں جانے والوں میں سے کوئی ایک بندہ اٹھ کر دنیا والوں کو بتا دے کہ دنیا والوں مرتے وقت بندے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، فرمایا کہ تم دنیا سے نفع حاصل کرنا چھوڑ دو، تمہیں نیند میں بھی سکون نہ آئے، تمہاری زندگی اجیرن بن جائے، تمہارا دل اوچاٹ ہو جائے۔ حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرتے وقت بندے کو اس شدت کی پیاس لگتی ہے زمین کے سارے سمندروں کا پانی پلا دیا جائے، مرنے والے کی پیاس نہیں بجھتی۔ موت کوئی معمولی چیز نہیں صاحب، بالآخر موت ہے، یہ ایک ذائقہ ہے۔ جنازہ گزر رہا تھا، کسی نے کہا بیچارہ دنیا سے چلا گیا، کہا بیچارہ وہ نہیں ہے، اس نے تو موت کا ذائقہ چکھ لیا، یا ذائقے دو ہیں، یا اچھا ہے یا کروا ہے، فرمایا اس نے چکھ لیا، پتہ نہیں کس ذائقے میں آئی ہوگی، لیکن بیچارہ وہ نہیں ہے۔ بیچارے صاحبوں میں اور آپ میں، ہم نے ابھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پتہ نہیں موت کس ذائقے میں آتی ہے ہمارے۔ اٹل حقیقت، ہر گزرتا سانس مجھے آپ کو موت کے قریب کر رہا ہے۔ حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا، مضمون موجود ہے، فرمایا جب فرشتہ ماں کے بطن میں بچے کی تصویر بناتا ہے اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کہاں جائے گا، کہاں رہے گا، کہاں سے کھائے گا، کب مرے گا اور کہاں مرے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ تو بتا دیا کہ آپ نے مرنا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے موت کے وقت کو مخفی رکھا۔ آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ کی موت کب آئے گی، اور مجھے بھی کوئی خبر نہیں ہے کہ میری موت کب آئے گی۔ میں کہتا ہوں صاحبوں، اگر یہ بات صرف انسان یہ بات سمجھ لے کہ اللہ نے موت کے وقت کو مخفی کیوں رکھا، زندگی گزارنے کے لیے صرف یہ ایک بات کافی ہے۔ اس راز سے پردہ ہٹایا امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے، فرمایا بندے اللہ نے موت کے وقت کو اس لیے مخفی رکھا کہ اس کا بندہ اس کی نافرمانیوں سے بچتا رہے۔ کہ حضرت کیسے؟ فرمایا حدیث پاک میں مضمون موجود ہے، حضور سرور عالم نے فرمایا جو بندہ جس حال میں، یعنی جو کام کرتا ہوا اس دنیا سے جائے گا، جو کام کرتا ہوا مرے گا، وہی کام کرتا ہوا اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا۔ فرمایا اللہ نے موت کے وقت کو اس لیے مخفی رکھا
کہ جب بندہ پروردگار عالم کی نافرمانی کرنے لگے فوراً ذہن میں خیال آئے کہ اگر یہ گناہ کرتے ہوئے مجھے موت آ گئی تو کیا اس عالم میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں گا؟ شراب پیتے ہوئے موت آ گئی تو اس عالم میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں گا؟ کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے موت آ گئی تو اس عالم میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں گا؟ میں اور آپ اخبارات میں نہیں پڑھتے، جوان شادی بیاہ کی تقریبات سے واپس آ رہے تھے، چونکہ شادی بیاہ کی تقریبات تھی، کار ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی تو چاروں موقع پر جاں بحق ہوئے۔ مجھے بتاؤ ایک لمحہ کے لیے، کیا یہ اپنے رب کے حضور اس عالم میں پیش ہوں گے کہ ان کے پیٹوں میں شراب ہوگی؟ اور یاد رکھو، حساب کتاب سزا جزا کا معاملہ بعد میں ہے، سب سے اوکھا لمحہ ہی وہ ہے کہ جب بندے اور بندے کے خدا کا سامنا ہوگا۔ اور ہمارے حکماء ایک مثال سے اس بات اور اس مسئلہ کو حل فرماتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ ایک ماں نے اپنے بچے کو چند سکے دیے کہ جاؤ بازار سے دودھ لے کر آؤ۔ اس نے برتن اور سکہ لیا، جیسے ہمارے بچپن میں عادت تھی، وہ سکہ ہم برتن میں ڈال کے گھماتے ہیں، آواز پیدا ہوتی ہے۔ ماں نے سکے دیے، جاؤ بچہ بازار سے دودھ لے کر آ۔ اس نے وہ سکہ برتن میں ڈالا، اب اس برتن کو گھماتا ہے، آواز پیدا ہوتی ہے۔ لطف اندوز ہوتا 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 ہوا دودھ والی دکان پہ آیا، دودھ والے سے دودھ لیا۔ اب جب دودھ لے کے دوبارہ واپس گھر جانے لگا تو راستے میں بازار تھا، اب بازار کی رنگینیوں میں گم ہو گیا۔ اب وہ بے خبر ہو گیا کہ اس کے اندر سکہ نہیں ہے، اب اس کے اندر دودھ ہے۔ فرمایا جب اس نے برتن کو گھمایا تو دودھ سارا زمین پہ گر گیا، پاس بیٹھ کے رونے لگا۔ قریب سے کسی بزرگ کا گزر ہوا، کہا پتر روتے کیوں ہو؟ کہا بابا جی رو اس لیے رہا ہوں کہ ماں نے چند سکے دیے تھے کہ پتر جاؤ بازار سے دودھ لے کر آؤ، تو میں نے وہ سکہ برتن میں ڈالنا، پہلے گھماتا تھا آواز پیدا ہوتی تھی، لیکن اب اس کے اندر دودھ تھا، میں نے دودھ ڈال کے دوبارہ گھمایا ہے تو دودھ زمین پہ گر گیا۔ فرمایا پتر روتا کیوں ہے؟ کہا روتا اس لیے ہوں کہ ماں نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام نہیں کر سکا۔ فرمایا پتر نہیں کر سکا تو گھر چلا جا۔ کہا بابا گھر بھی نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا ماں نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ نہیں کر سکا، میں کون سا منہ لے کر ماں کا سامنا کروں گا؟ میں کن نظروں سے ماں کا سامنا کروں گا؟ وہ بابا دانے مار کے رونے لگا، وہ جوان کہنے لگا، وہ بچہ کہنے لگا بابا جی میرا تے دودھ ڈلیا ہے، تو انو کی ہویا ہے؟ وہ بزرگ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا پتر تیرا تے صرف دودھ ہی ڈلیا ہے، اور پتر ایک بندگی کا برتن اللہ نے میرے اندر بھی فٹ کیا تھا، اور پتر تو چند ٹکوں کا نقصان کر کے ماں کے سامنے نہیں جاتا، میں رحمان کے سامنے کیسے جاؤں؟ تو ماں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں رحمان کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ میں رحمان کے سامنے کیسے پیش ہوں؟ صاحبوں یہ حکایت نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ دنیا، یہ وہی بازار ہے کہ جس میں آ کر ہم گم ہو گئے، اور ہم اپنے حقیقی مقصد کو بھول بیٹھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو پیدا کس لیے کیا۔ یہ وہ دنیا کے حضور سرور عالم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور سرور عالم گزر رہے تھے، دیکھا کہ کچرے کے ڈھیر پر ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا۔ میری سرکار نے فرمایا کون ہے جو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو خریدے گا؟ کہا حضور ہم میں سے تو کوئی بھی اسے درہموں کے عوض کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ میری سرکار نے فرمایا کیوں؟ عرض کی جان عالم یہ حقیر ہے، یہ فائدہ نہیں دے سکتی، یہ چیز ذلیل ہے، ہم اسے نہیں خریدیں گے۔ میری سرکار نے فرمایا صحابہ خدا کی قسم جس طرح یہ بکری کا مرا ہوا بچہ تمہارے نزدیک حقیر ہے، اس سے کئی زیادہ اللہ کے نزدیک دنیا حقیر ہے، جس میں میں اور آپ صبح سے لے کر شام تک اپنی مغز ماری کر رہے ہیں، اور وہ آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کو سمجھانے کے لیے میرے سرکار نے ارشاد فرمایا آخرت
دنیا کے مقابلے میں اتنی سی ہے اور دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی سی ہے جیسے کوئی بندہ دریا میں اپنی انگلی ڈالتا ہے، جتنا پانی اس کی انگلی کے ساتھ لگتا ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا صرف اتنی سی ہے۔ کتنا کو پانی اس کی انگلی کو لگ گیا۔ ہم دریا کی خاطر وہ صرف تھوڑے سے پانی کے لیے اپنی عاقبت کو تباہ کرنا ہے۔ ان چند ٹکوں کو ہم نے سمجھ لیا کہ شاید یہی زیست زماں ہے، شاید یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھو اگر یہ دنیا اتنی ہی کام کی چیز ہوتی تو میری سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ سنو، فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ مچھر کا پر کتنا سا، کوئی ویلیو ہے اس کی؟ فرمایا اگر اس کی ویلیو دنیا کی ویلیو جس کے لیے میں اور آپ اپنا دامن صبح سے لے کر شام تک گناہوں کے اندر پلید کرتے ہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، اور مال کی کثرت اور ہوس اور لالچ اور ہرس ہمیں تباہ کر کے خدا کے دروازے سے دور کر رہی ہے، فرمایا اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی ویلیو ہوتی اللہ اپنے دشمنوں کافروں کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ پلاتا۔ یہ جو دور جس زمانے سے اور جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں نا، اس دور کو اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ذکر کیا، فرمایا الہاکم التکاثر، فرمایا کہ تمہیں مال کی کثرت نے ہلاک کر دیا۔ صبح سے شام تک پلاننگ ہو رہی ہے کہ یہ کیسے کریں گے، وہ کیسے کریں گے، یہاں سے کیسے آئے گا، وہاں سے کیسے آئے گا، فرمایا حتیٰ زرتم المقابر، ادھر تیری پلاننگ چل رہی تھی ادھر تو جا کے قبر میں پہنچ گیا۔ حتیٰ زرتم المقابر، فرمایا یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ اور یہ نقصان کتنا بڑا ہے، حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان مال اور عزت کی ہرس انسان کے ایمان کا کرتی ہے۔ کسی چیز کے حوالے سے توجہ ہی نہیں رہتی، بس فکر یہ ہے کسی کا حق مانا جاتا ہے تو جائے، کسی کی عزت کی نیلامی ہوتی ہے تو ہوئے، لیکن میں نے اور آپ نے پلاننگ کی ہے کہ ہم نے 1 جنوری تک اتنا کمانا ہی کمانا، جوڑنا ہی جوڑنا، یہ کوئی نہیں پتا کہ آنا کہاں سے، کیا یہ حلال طریقے سے بھی آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو، یہ حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا دنیا کی محبت سارے گناہوں کی کنجی ہے، اور دوسری روایت میں سرکار نے فرمایا گناہوں کا سر ہے، ساری چیزیں اسی کے ارد گرد گھوم رہے، اسی کے ارد گرد، اور فی زمانہ ہم سب سے زیادہ کوتاہی اس معاملے میں برت رہے ہیں کہ آ گیا، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو منع کر دیا گیا۔ یاد رکھیں آج بھی ایئرپورٹ پہ جب ہم نے سفر کرنا ہوتا ہے نا، مسئلہ اصل بات کیا ہے، ہم نے آج بھی سفر کرنا ہوتا ہے نا تو دیکھا جاتا ہے جس کے پاس سامان تھوڑا ہوتا ہے نا وہ جلدی اپنی امیگریشن کرا کے فارغ ہو جاتا ہے، تو جن کے پاس کافی سارا سامان ہوتا ہے تو انہیں اپنے سامان کے انتظار کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے جی کیا کیا لے کر آئے ہیں، ویٹ۔ فرمایا بالکل دنیا و آخرت کی مثال ایسی ہے، قیامت کے دن بھی یہی ہونا ہے، جس کے پاس تھوڑا ہوگا وہ جلدی گزر جائے گا، جس کے پاس زیادہ ہوگا اسے حساب تو دینا پڑے گا نا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، آن قریب حساب لیا جائے گا، مجھے اور آپ سے پوچھا جائے گا وہ یار تیرے ساتھ ایک بندہ رہتا تھا کہ میں نے تو اسے ایک مرلہ بھی زمین نہ دی، تجھے میں نے مربع دیے، کیا تو نے اس کا حق ادا کیا کہ نہ کیا؟ یہ جب مال آتا ہے نا تو کئی مشقتیں بھی ساتھ لاتا ہے، کئی مصیبتیں بھی ساتھ لاتا ہے، اور خدا کے دروازے سے اگر مال دور کر دے اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں، اس سے بڑی کوتاہی کوئی نہیں، مال کرتا ہے دور۔ سالبہ ایک صحابی تھے جو ہر نماز حضور کی اقتداء میں مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، حضور ایک دن جوش میں تھے، آئے آ کے عرض کی حضور میرے لیے دعا کر دیں، اللہ رب العزت مجھے مال وافر مقدار میں عطا فرمائے۔
اب یہ جملے جو حاصل زندگی ہیں انہیں سر کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنو. اور مجھے اور آپ کو جو مال کی ہرس اور مال کی لالچ اور ہوس جو صبح سے لے کر شام تک پاگل کیے ہوئے ہیں، نہ زندگی کا سکون ہے نہ زندگی کا مزہ ہے، بس آپس میں اندر اندر ہی مرے جا رہے ہیں. کہا حضور میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے مالدار بنائے. میری سرکار نے ارشاد فرمایا، فرمایا سالبہ وہ تھوڑا مال جس کا تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تو شکریہ ادا نہ کر سکے. اور مال کا شکریہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ مال دے دیا تو اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں مال دیا الحمدللہ. فرمایا نہیں، اس کا حق ہے. حق کیا ہے؟ حقداروں تک آپ نے اپنا مال پہنچانا. آگے اسی روایت میں اس کی وضاحت بھی کی گئی. میری سرکار نے دعا نہ فرمائی. کافی دن گزر گئے، پھر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. عرض کی جان عالم، اور اس سے قبل ایک حدیث پاک سنو. میری سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کو دنیا سے اسی طرح پرہیز کراتا ہے جس طرح تم اپنے مریض کو کھانے پینے والی چیزوں سے پرہیز کراتے. اللہ اپنے بندوں کو بچا کے رکھتا ہے. جب زیادہ وافر مقدار میں آئے گا تو حساب بھی پھر زیادہ ہی دینا پڑے گا نا. فرمایا جس طرح اپنے مریض کو پرہیز کرواتے ہو نا، اللہ بھی اپنے بندوں کو اسی طرح دنیا سے پرہیز کراتا ہے. وہ سالبات دوبارہ پھر بارگاہ اقدس میں پیش ہوئے. عرض کی جان عالم میرے مالدار ہونے کے لیے دعا فرمائیں. میری سرکار نے پھر فرمایا وہ تھوڑا مال جس کا تو شکریہ ادا کرتا ہے زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تو شکریہ ادا نہیں کرے گا. حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سالبہ کہنے لگے کہ حضور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جو اللہ اگر مجھے مال دیتا ہے جو میرے مال کا حق بنے گا وہ میں حق ضرور ادا کیا کروں گا. میری سرکار نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی. فرمایا اللہ سالبہ کے مال میں برکت دے دے. بکریاں رکھی ہوئی تھی، دعائیں مصطفیٰ ہے ایسی قبول ہوئی کہ اتنی زیادہ بکریاں ہو گئی کہ انہیں مدینے میں رکھنا ان کے لیے مشکل ہوگا. وہ جو ہر نماز سرکار کی اقتداء میں پڑھتا ہے، اب بکریاں زیادہ ہو گئی تو انہوں نے پلاننگ بنائی کہ ہم جنگل میں چلے جاتے ہیں اور جنگل میں جا کے اپنا بسیرا کر لیتے ہیں. جنگل میں چلے گئے. جو ہر نماز میں مسجد میں آتا تھا جمعے آنے لگا. جمعہ بھی گزرا. میری سرکار نے پوچھا، فرمایا وہ سالبہ کیوں نہیں آتا؟ کہا حضور بکریاں زیادہ ہو گئی ہیں، وہ جنگل میں چلے گا اور جنگل میں جا کے اپنا نظام زندگی بسر کر رہے ہیں. میری سرکار نے صحابہ کو بھیجا. فرمایا جاؤ اسے جا کے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ. صحابہ نے کہا اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، اعلان ہال پورا ہو گیا، زکوٰۃ دیں. وہ کہنے لگا اچھا یہ تو ٹیکس ہوا نا، میں سوچ کے بتاتا ہوں، چلے جا. صحابہ جب واپس آئے حدیث پاک میں یہ لفظ موجود ہے، صحابہ نے آ کے سرکار سے کچھ نہیں کہا سرکار سے. میری سرکار نے فرمایا افسوس سالبہ پر، افسوس سالبہ پر، افسوس سالبہ پر. اس نے تو خدا سے وعدہ کیا تھا مالک اپنے مال سے حق ادا کروں گا. افسوس سالبہ پر. قرآن کی آیت اتری کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ مال کا حق ادا کریں گے، کہاں مال کا حق ادا کیا؟ جب سالبہ نے یہ آیت سنی تو اپنا مال لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا حضور یہ مال پیش فرمایا نہیں پیش کروں. حضور کیوں؟ فرمایا اللہ نے تیرا مال لینے سے مجھے منع فرما دیا، تیرے مال کی کوئی گارنٹی نہیں. اللہ توبہ قبول کرتا ہے. اللہ توبہ، یہاں محدثین نے لکھا سرکار نے اور اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیوں نہ کیا؟ فرمایا وہ اللہ کی رضا کے لیے مال پیش کرنے نہ آیا بلکہ اس لیے مال پیش کرنے آیا تھا کہ صحابہ میں میری بے عزتی ہو گئی ہے تو مال پیش کر کے دوبارہ میں اپنا عزت اور وقار بحال کر سکوں. میں اور آپ تو ظاہری اعتبار سے دیکھتے ہیں لیکن اللہ کہاں دیکھتا ہے؟ اللہ دلوں کی طرف دیکھتا ہے. کہا حضور قبول کریں. اور آج بھی ہمارے جو آنکھوں والے ہیں وہ مال بھی کسی کا قبول کرتے ہیں. زیادہ مسئلہ یہ ہوا کہ ہر کسی کا قبول ہونے لگا، پھر وہ روحانیت ختم ہو گئی. حضور سرور عالم کا وصال ہو گیا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا زمانہ آیا، وہ پھر مال لے کر پیش ہوا. قبول کر
فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا تو میں کیا کروں گا. جناب عمر پاک کا زمانہ آیا, پھر لے کر آیا. فرمایا جب اللہ کے رسول اور جناب سیدنا صدیق اکبر نے قبول نہیں کیا میں کیسے کروں گا. جناب عثمان کا دور آیا, آپ نے بھی قبول نہ کیا اور دور عثمان میں مر گیا. مجھے بتائیں یہ مال یہ کیا لے کر آیا؟ آزمائش لے کر آیا, اور آزمائش لے کر آتا ہے, مال آزمائش لے کر آتا ہے. لیکن اس سے بچنا سب سے اوکھی بات کیا ہے؟ اس مال سے بچ جانا. لیکن صاحب مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے اس حوالے سے کہ میرے اور آپ کے لیے کتنی زندگی بہتر ہے اور کتنی دنیا کا ساز و سامان میرے اور آپ کے لیے کتنا بہتر ہے. اس کے متعلق حضور سرور عالم نے فرمایا یہ چند ٹکوں کی خاطر دیکھ کر اپنے آپ کو سر کو جھکا نہ لیا کرو, کسی کے قدموں میں نہ گر پڑا کرو, خدا سے شکوے اور گلے نہ کیا کرو. اللہ اونوں تے اینا تے مینوں اینا. فرمایا حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کا دل مطمئن تھا, بدن تندرست تھا اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود تھا, گویا اللہ رب العزت نے ساری دنیا ہی اسے عطا فرما دی. کیا کریں گے صاحب, کیا کریں گے ان مال کو؟ اگلے لمحے مجھے موت آ گئی, میرا کیا ہے, میرے تو کپڑے بھی اتار لیے جائیں, میری تو صرف اتنی ویلیو اور اتنی اوقات ہے. یہ جو میں ادھر ادھر ہاتھ اپنی مرضی کے ساتھ کر رہا ہوں, سب سے پہلی تو بات تو یہ ہے نا, اپنی مرضی نہیں چلنی. میری آنکھیں کھلی ہیں تو کھلی رہیں, منہ کھلا ہے, ہاتھ ادھر ہے تو ادھر ہی رہے گا. فرمایا کہ مردہ اپنے غسل کرنے والے کو جانتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے. غسال جب کپڑے اتارتا نا مردے کے تو مردہ کہتا خدا کا واسطہ اللہ کے بندے آہستہ آہستہ سے میرے کپڑوں کو اتار, میں ابھی بھی موت کی شدت کو محسوس کر رہا ہوں. بتانے یہ لگا ہوں سرکار ہوش کریں, مجھے آپ کو ہوش کرنا ہے, میری اور آپ کی اوقات کیا ہے. روح نکل گئی. اب جی انہیں غسل دینا بڑا نام تھا, سیٹھ صاحب, چودھری صاحب, فلانے صاحب, شیخ صاحب, جٹ صاحب, گجر صاحب. کسی نے فون کر کے یہ نہیں کہا کہ جناب بتائیں سیٹھ صاحب کو کب لے کر جانا ہے. کہا جی میت کب قبرستان جائے گی, جنازہ کب جائے گا. غسل دینے کی باری آئی, کہا جی مسجد سے پھٹا لے کر آئیں. مسجد سے پھٹا لایا گیا. اجی غسل دینا ہے تو بچے ذرا قریب آ جائیں, بچوں کا زیادہ حق کے قریب آ جائیں. میں نہیں غسل دینا, مینوں ڈر لگتا ہے. میاں صاحب فرمایا جاندی واری ڈرونا بنیا تے ڈر دے ہاتھ نہ لاندے, جنہ لئی تو پاپ کمایا کتھے تیرے کر دے. ہر دوسرے گھر کی یہ کہانی. کہا ابے یہاں باپ کو غسل دیا تھا, یہاں میرا بچہ ڈر جاتا ہے, کسی کو لائیں ہمارے گھر میں آ کے تویز کر دے دم کر. چارپائی کی باری آئی, کہا جی وہ بھی مسجد چلے, جو چادر پہنائی جائے گی وہ بھی مسجد چلے. جنازہ پڑھانا ہے امام صاحب کو بھی مسجد سے بلاؤ. میں کہتا ہوں مرتے مرتے بھی مسجد ہمیں اتنا کچھ دے گئی, ہم نے مسجد کو کیا دیا؟ کیا دیا میں نے اور آپ نے مسجد کو؟ ساری پلاننگیں میری اور آپ کی ہیں صاحب, ساری پلاننگیں. حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. فرمایا کہ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں, ایک چیز وہاں رہتی ہے. کہا حضور 2 چیزیں؟ فرمایا اہل و عیال اور مال واپس آ جاتا ہے, اعمال صرف انسان کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں. فرماتے ہیں جب بندہ مرتا ہے نا تو فرشتے پوچھتے ہیں ما قدما, کہ بتاؤ بندے کیا لے کر آیا ہے. فرمایا لوگ پوچھتے ہیں ما خلفا, پیچھے کیا چھوڑ کر آیا ہے. مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم نے ما قدما والا معاملہ فرمانا ہے یا ما خلفا والا معاملہ. ہر پلاننگ میرے اور آپ کی, ہر پلاننگ ذہن میں. جنازہ لے کر آیا جی, کسی وجہ سے جنازہ 5 منٹ لیٹ ہو گیا. وہ جو ساری رات بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے تھے, اٹھنے لگا, او یار بھائی, او یار بیٹھ جا, تیرا 2 منٹ جنازہ لیٹ ہوا. کوئی اس نکر سے بول رہا ہے, کوئی اس نکر سے بول رہا ہے, میں تو دکان بند کر کے آیا,
میں تو روٹی کھانے چھڈ کے آیا سا، مینوں پتہ ہوندا تے میں جنازہ پڑھنا ہی نہ آتا۔ اللہ اکبر۔ حقیقت یہ ہے وہ کریم ہے، وہ جانتے ہیں۔ اگر فرمایا کہ نہیں آئیں گے تو جنازے پر بھی اجر رکھ دیا۔ فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھے گا اللہ رب العزت اسے 1 قرات اجر عطا فرمائے گا، جو کسی کی تدفین تک شامل ہوگا 2 قرات اجر عطا فرمائے گا۔ کہ حضرت قرات کیا ہے؟ فرمایا 1 قرات احد پہاڑ کے برابر۔ اور پھر یہاں تک کیا ہے، تدفین ہو رہی ہوگی، 2-4 وہاں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، 2-4 وہاں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، دیکھا جا رہا ہے وہ جو میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، وہ جس کے سارے معاملات زندگی میرے اور آپ کے ساتھ ہوتے تھے، وہ قبر میں جا رہا ہے اور سارا کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ اپنی میٹنگیں چل رہی ہیں، اپنی دنیا داری کی ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، وہاں بھی پلاننگیں ہو رہی ہیں، یہ کیا کرنا ہے، یہ کیا کرنا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا سیٹھ جی کو فکر تھی کہ 1-1 کے 10-10 کیجئے، سیٹھ جی کو فکر تھی کہ 1-1 کے 10-10 کیجئے، موت آئی صاحب جان واپس کیجئے، لائیں بس آپ کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ جب میت کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کر جایا جاتا ہے، میت کلام کرتی ہے، او اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جانے والوں، میں غفلت میں رہا، میں سمجھتا تھا کہ سدا میں نے یہاں رہنا ہے، میں نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی، لیکن ابھی تمہیں اللہ نے موقع دیا ہے، آج مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہو، کل تمہیں بھی کوئی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائے گا۔ غافل نہ بننا، غفلت نہ کرنا، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ مقصد پورا کرنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میری سرکار نے ارشاد فرمایا سلمان دنیا میں اس طرح رہنا جس طرح مسافر رہتا ہے۔ عقل مند مسافر جب سفر پہ جاتا ہے تو اپنے ساتھ سامان تھوڑا رکھتا ہے، زیادہ سامان ہوا تو سفر کی دقت بھی ساتھ، کہاں اٹھاتا پھروں گا۔ اگر دنیا میں سفر میں اتنی مصیبت ہے تو میں نے اور آپ نے قبر کا سفر کرنا ہے، قبر سے آخرت کا سفر کرنا، پھر اللہ کے حضور میں نے اور آپ کو پیش ہوں۔ اور یہ ہے بھی مسافر خانہ ہی۔ حضرت ابراہیم بن ادب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلخ کے شہنشاہ ہیں، دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، فقیر نازل ہوا، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، دروازے سے فقیر انٹر ہوا، آ کے نا محل کو چاروں طرف بڑے غور سے دیکھ کر کہنے لگا مینوں اے مسافر خانہ چنگا نہیں لگا، مینوں اے مسافر خانہ چنگا نہیں لگا۔ وہ بادشاہ جس نے زندگی کی کمائیاں محل پہ لگا دی، ابراہیم بن ادم کہنا او میرا محل تجھے مسافر خانہ نظر آتا ہے؟ کہا بادشاہ غصہ نہ کر، مجھے بتا یہ محل کس کا ہے؟ کہا جی یہ محل میرا ہے۔ تجھ سے پہلے کس کا تھا؟ یہ میرے ابے کا تھا، اس سے پہلے یہ دادے کا تھا، تیرے بعد کس کا ہوگا؟ کہا جی میرے پتروں کا ہوگا۔ فرمایا یہ تیرا محل مسافر خانہ نہیں تو اور کیا ہے، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، ایک آتا ہے، اسی کو تو مسافر خانہ کہا جاتا ہے۔ اور مولانا روم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ، ایک رئیس کسی جگہ سفر کے لیے نکلا تو اس نے اپنا بستر بڑا نرم و گداز رکھا ہوا تھا، بڑا نرم و گداز بستر، تو لونڈی اس کے کمرے کی صفائی کرنے لگی تو اس نے اس کے گدے پہ ہاتھ ڈالا نا تو بڑا سکون آیا، بڑا لطف آیا۔ اس نے کہا ہم تو ٹاٹ پر سوتے ہیں، بادشاہ شکار کے لیے گیا ہوا ہے، چلو چند لمحے اس نرم بستر پر سو کر دیکھتے ہیں کیا لطف ہے۔ وہاں ہاتھ رکھا تو وہیں لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی، بادشاہ شکار کر کے واپس آیا، دیکھا لونڈی اس کے بستر پر سو رہی، غصہ آیا، میں بادشاہ اور یہ میری غلام میرے بستر پر سو گئی، کوڑا اٹھا کے اس لونڈی کی پشت پہ مارنے لگا۔ یہ کوڑا مارتا ہے، وہ مسکراتی ہے، وہ ہنستی ہے۔ بادشاہ نے کہا میں تجھے اتنی سزائیں دیتا ہوں اور تو مسکراتی کیوں ہے؟
کہا بادشاہ میں چند لمحوں کے لیے یہاں سوئی ہوں، مجھے اتنی سزا مل رہی ہے، کیا تو نے غور کیا تو نے کتنے عرصہ یہاں آرام کیا؟ مجھے چند لمحوں کی اتنی سزا ہے، تو زندگی یہاں گزار. اور فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تمہیں ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بتاؤ زندگی امانت تھی، کیا کیا اور کہاں گزارے؟ صاحب بالآخر جہاں میں نے گفتگو شروع کی تھی، بالآخر موت. سارا کچھ یہ وارثوں میں ہی سارا کچھ تقسیم ہو جانا ہے. سرور عالم نے فرمایا لے کر کیا جانا ہے؟ اپنے اعمال لے کر جانا ہے. اور مجھے آپ کو اگر اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، زندگی وفا کر رہی ہے، تو یہ سانسیں آج ہی اس گھر میں کوئی نہیں کہتا اونچی آواز سے بولے، آہستہ آواز میں اللہ کے حضور وعدہ کر کے جائیں، اگلے سانس کا پتہ کوئی نہیں. اللہ پیچھے جو ہوا ہو گیا، لیکن آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا. کیا وہ میں نے بتایا تھوڑی سی زندگی ہے اور اپنی آخرت کی زندگی کو اس کے لیے تباہ کر رہا ہے. شب برات کا موقع بھی ہے اور شب برات بھی آنے والی ہے. اس رات اللہ کی رحمت تو ویسے ہی اپنی ساری رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے بندوں کے لیے، وہ رات بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں لوٹانے آنے والی ہے. اس سے قبل میں نے اور آپ نے اپنا ذہن ارادہ کرنا ہے، اپنا ذہن اس حوالہ سے تیار کرنا ہے. رات بخشش کی ہے تو اللہ کی حضور ضرور ہم نے مانگنے کے لیے اللہ کے گھر میں پیش ہونا ہے اور اللہ سے سوال کرنا ہے. دوسری اہم بات، ہمارے ہاں پاکستان کے آئین میں قادیانی غیر مسلم ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو صرف یہی پتہ ہے کہ وزیر اعظم آنے والا کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس حوالہ سے؟ قادیانی آئین پاکستان کے مطابق کافر ہیں، اپنے آپ کو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے، شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے. 2019 میں ایک شخص نے اپنے راہبر امام، ان کا ہے جی مرزا، اس کا نام ہے مرزا بشیر الدین، اس نے ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر صغیر. اور خدا کی قسم میرا دل روتا ہے، میں اپنے محلے والی مسجد میں ایک دن دوسری منزل پہ گیا تو وہاں تفسیر صغیر پڑی ہوئی تھی، اور وہ تفسیر صغیر آج بھی میرے پاس موجود ہے. کہاں سے آ گئی وہ تفسیر صغیر؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے مسلمانوں والی تفسیر ہے کون سی. ہم نے کہا جی بس قرآن پڑھنا تو جدہ بھی ہے لے آؤ جی، اپنا ہم حساب شروع کرتے. اس نے اس مرزے کی تفسیر جو کتاب صغیر ہے نا، اس نے اس لٹریچر کو تقسیم کیا، اسے چھپوایا، اسے عدالت میں پیش کیا گیا. کیوں کہ آئین پاکستان کے مطابق وہ اپنا لٹریچر تقسیم نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو تفسیر قرآن کی ایک تفسیر صغیر کی ہے، من گرد تفسیریں کی، لفظ خاتم النبیین کا اپنی مرضی کے مطابق کی ترجمہ کیا، من مانی تفسیریں کی. اب پچھلے دنوں میں ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اس بندے کو رہا کیا، ریمارکس کیا دیتے ہیں جی اللہ کا قرآن ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ کہتا ہے جی قرآن کی ہم حفاظت کریں گے، تو اللہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے نا، تو اللہ کر لے گا. دوسرا جی لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی کراہت نہیں ہے. تو اس لیے قادیانیوں کو بھی جس طرح دوسروں کو مذہبی اجازت ہے، تو انہیں بھی ہم اجازت دے رہے ہیں اپنی مرضی کے مطابق جو کچھ کرنا چاہیں کر لیں. مجھے بتائیں معاملہ اتنا سخت، اتنا نارمل معاملہ نہیں ہے. کہتے ہیں جی ہم نے کہا کہ وہ کافر ہیں. جس طرح مسلمان میں عیسائی رہ رہے ہیں، جس طرح مسلمان یہاں سکھ رہ رہے ہیں، ہندو رہ رہے ہیں، کوئی کسی کو تکلیف پہنچا رہا نہیں، اپنے مذہب کی اپنے مسلک کی ترویج کریں کوئی. لیکن اگر کوئی چیف جسٹس کو کہے، اس کی شان میں کوئی نازیبا جملہ استعمال کرے تو توہین عدالت ہے. اگر کانا خود کو محمد الرسول اللہ کہے، کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ اپنی قرآن کی منمانی تفسیر کریں جی آزادی مذہب ہے. میرا اور آپ کا آج کے مجمع میں سوشل میڈیا کے دیے پیغام ہے، وہ چیف جسٹس صاحب آزادی مذہب یہ نہیں ہے کہ قرآن کی اپنی مرضی کے مطابق تفسیر کریں، بلکہ یہ کفر ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ ان کے لٹریچر کو بین کرتے کہ آئندہ اس تفسیر کو ملک پاکستان میں بین کیا جائے. آپ کہتے ہیں آزادی ہے، آزادی کے ساتھ ہم کیسے خاموشی کے ساتھ بیٹھیں گے؟
ہمارے لوگوں کو کیا پتا ہوگا کہ یہ تفسیر کن کی ہے؟ لوگ پڑھ پڑھ کے گمراہ ہوتے رہیں گے. تو ہمارا آج کے اس مرکز سے، ہمارا سوشل میڈیا کے ذریعے تمام قانون نافذ کرنے والوں سے درخواست ہے، اللہ کے بندوں، پہلے ہی ملک کے حالات گمبھیر ہے، ملک کی اس عوام کو، مسلمانوں کو دوسری طرف آپ لے کر نہ جائیں. یہ سارا مجمع آپ ہاتھ اٹھا کے، دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. ہم آپ کا فیصلہ مسترد کرتے ہیں. اسامہ بھائی اس کیمرے کو گھمائیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے. چیف جسٹس صاحب، ہم آپ کا فیصلہ مسترد کرتے ہیں، منظور نہیں ہے یہاں تک کہ یہ کافر ہیں اور کافر رہیں گے. ان کے لٹریچر پر پابندی ہونی چاہیے. کسی صورت بھی قادیانیوں کا لٹریچر قابل قبول نہیں ہوگا. قادیانیوں کا لٹریچر قابل قبول نہیں ہوگا. ان کی عبادت گاہوں کو ہم مسجد تعبیر نہیں کر سکیں گے. ہمارا یہ احتجاج ہے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور یہ شب برات آنے والی ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. آپ بھی کوشش کریں جہاں آپ نے اپنے لیے دعائیں مانگنی ہے، پہلے ملک پاکستان کے سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے دعا مانگے. اللہ کو غیبی اسباب پیدا فرمائے. واقع دعوائیں.